ٹھیک ہے نا جی. اب میں اس حدیث کی یہ 18 اس کی بدماشیاں میں صرف نقل کر کے لایا ہوں، وقت بہت کم تھا، جو اس نے اسلام صحابہ اکرام کے لیے بکواس کی ہے. اور یہ مرزا جہلمی کے مریدوں سے، اس کے چیلے چانٹوں سے، اس کے چمچوں سے میں کہتا ہوں کہ ان پر غور کرنا، تمہیں مرزا جہلمی نہیں بچائے گا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ کی محبت اور عظمت تمہیں بچا سکتی ہے. ٹھیک ہے نا. مرزا جہلمی علم، امیر معاویہ یا کوئی صحابی تو دور کی بات ہے، میں اپنے جامع مسجد میں وہ جو باتھ روم صاف کرتا ہے نا بیٹھا ہوا ہے بھنگی، اس کے پیشاب کے برابر بھی مرزا جہلمی کو نہیں سمجھتا ہوں. اس بھنگی کا پیشاب بھی مرزا جہلمی سے بہتر ہے. اب اس نے کیا لکھا ہے؟ صحابی ہونا کوئی بڑی فضیلت نہیں ہے، اصل فضیلت ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار کرنا. ہم اس سے بڑی صحابی ہونا کوئی فضیلت کی بات نہیں ہے، اصل فضیلت تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے. کتے کے بچے، ابلیس کے نطفے، اگر صرف لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ فضیلت ہے تو وہ کلمہ تو میں بھی پڑھ رہا ہوں، آپ بھی یہی کلمہ پڑھ رہے ہو. صحابی کی فضیلت ہی یہ ہے کہ اس نے محمد رسول اللہ کو دیکھ کر کلمہ پڑھا ہے، اس کی صحبت اختیار کی ہے. اللہ یہ تو محمل جملہ ہے، یہ کمپلیٹ ہی نہیں ہے، یہ تو نام ہے صرف. تو یہ محمل جملہ ہوگا، اس جملے کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہوگی. اللہ اللہ اللہ، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے اللہ اللہ اللہ، تو یہ محمل جملہ ہوگا. یہ جملہ آگے لکھتا ہے اللہ، یہ کیا ہے؟ کس کا نام ہے؟ اس کا کوئی معنی ہے نا. جب ہم بولتے ہیں اللہ تو ذہن میں کیا آتا ہے؟ کائنات کا مالک، خالق. ٹھیک ہے نا. محمل ایک ہوتا ہے، محمل لفظ، محمل کہتے ہیں جس کے کوئی معنی نہ ہو. یہ خبیث ایک تقریر میں نے خود یہ ساری سی تقریریں سن کر اس سے یہ سارے مرتب کیے ہیں. کہتا ہے کہ اللہ اللہ اللہ، اس کا کیا معنی ہے؟ یہ اللہ ایک محمل لفظ ہے جس کے کوئی معنی نہیں ہوتے ہیں. اللہ کے کوئی معنی نہیں ہے. یہ جو یہاں پر چینچی کر رہے ہیں نا اس کے چیلے چاماٹے، اچھے خاصے چینچی، پڑھے لکھے چینچی کر رہے ہیں، یہ سارے میں ان سے کہتا ہوں کہ اس کے شر سے بچو. ہمیں تمہارا ایمان عزیز ہے، ہم تمہارے ایمان کے چوکی دار ہیں. چوکی دار جب مال پر ڈاکہ چوری پڑتی ہے نا تو شور مچاتا ہے، تو ہم تو شور مچائیں گے. تمہیں اچھا لگے تب بھی مچائیں گے، تمہیں برا لگے تب بھی مچائیں گے. آج کی ڈیٹ میں بھی اگر کوئی کسی صحابی کو اپنے علم کی بنیاد پہ کافر بھی ڈکلیئر کر دے، وہ یہ سمجھے کہ میرے نزدیک وہ کافر تھا، تو اس سے یہ نہیں ہوگا کہ ہم اس کی تکفیر. کہتا ہے کہ اس نے لکھا ہے کہ کسی بھی صحابی کو اگر کوئی شخص، الفاظ، کسی بھی صحابی کو اگر کوئی شخص کافر اپنے علم کی بنیاد پر کافر ڈکلیئر کر دے کہ یہ صحابی کافر ہے، تو ہم اس شخص کو کافر نہیں کہہ سکتے. جو صحابی کو کافر کہے وہ کون؟ بولو. لیکن مرزا جہلمی کہتا ہے، اس کے چیلے چانٹو سن لو، وہ کہتا ہے کہ کوئی شخص اپنے علم کی بنیاد پر اگر کسی صحابی کو کافر کہے تو اس کو ہم کافر نہیں کہہ سکتے. کس کو؟ جو صحابی کو کافر کہہ رہا ہے. جو ہمیں کافر کہہ رہا ہے پھر ہم حق رکھتے ہیں کہ ہم اسے کافر کہیں. اور میں نے کئی دفعہ یہ گولڈن کوٹ اپنا بیان کیا ہے لوگوں کے سامنے کہ اگر قادیانی ہمیں کافر کہنا چھوڑ دیں تو ہم ان کو کافر نہیں کہیں گے. اور دوسری طرف کیا کہہ رہا ہے؟ کہتا ہے کہ قادیانیوں کو، قادیانی اگر ہمیں کافر کہنا چھوڑ دیں تو ہم بھی ان کو کافر کہنا چھوڑ دیں گے. مطلب اس کتی کے بچے کو قادیانی کافر کہہ رہے ہیں، اس لیے ان کو یہ کافر کہہ رہا ہے. باقی صحابی کو جو کافر کہہ رہا ہے اس کو یہ کافر نہیں کہتا. یہی مطلب ہوا نا. کہتا ہے کہ قادیانی مجھے کافر کہنا چھوڑ دیں، میں ان کو کافر کہنا چھوڑ دوں گا. قادیانی ہمیں کافر نہ، ہمیں مسلمان کہیں، ہم تب بھی ان کو کافر کہتے ہیں، ہم ان کو کتی کا بچہ کہتے ہیں. صحیح ہے یا غلط ہے؟ قادیانیوں کے بارے میں ہمارا تو اس پر لڑائی نہیں ہے کہ وہ ہمیں کافر کہتے ہیں. ہماری تو لڑائی یہ ہے کہ وہ محمد رسول اللہ کی توہین کرتے ہیں. عقل کے اندھے، بندر کی شکل،
इबलीस के नुत्फे, तू सहाबा के लिए भोगता है। तुझे कादियानी काफर कहे तो कादियानी काफर है, तेरा बाप सहाबी को काफर कहे तो तू उसको काफर नहीं कहता। खुल के बोल, तू शीए के बुता का पैदावार है, तू किसी हीरा मंडी में पैदा हुआ है, राफजियत की बात करता है। तुझे कोई काफर कहे, कादियानी को काफर क्यों? इसलिए कि वो मुझे काफर कह रहे हैं। कोई अबू बकर, उमर, उस्मान, अली या सहाबी को काफर कहे तो हम उसे काफर नहीं कहेंगे। ये पहले नंबर की खबासत है या नहीं है? ये दजल है या नहीं है? ये सोच रखने वाला काफर है या मुसलमान? सुन्नियों के अंदर जो नासबी घुसे हुए हैं वो कहते नहीं ये तो वो थे बागी थे जो हजरत उस्मान को कत्ल करने आए थे, वो सहाबा किराम थे। बागी थे जो हजरत उस्मान को कत्ल करने आए थे, वो सहाबा किराम थे, वो सहाबा। आगे कहता है हजरत तलहा, जुबैर, सईदा आयशा, अमीर मुआविया को हजरत अली का बागी कहता हूं। कोई सहाबी किसी का बागी है? अली और मुआविया की लड़ाई हुई, उनकी इल्मी बहस थी, ठीक है ना। हमसे 15-20 पुश्ते पहले के लोग हैं। दादा और बाप की लड़ाई हो तो बेटे की औकात है कि वो उनका फैसला करें? जो बेटा फैसला करे वो हरामी है। बोलो, जो बेटा अपने बड़ों का फैसला करे वो हरामी है। हजरत अमीर मुआविया और हजरत अली इल्मी इख्तिलाफ की बुनियाद पर आपस में सफ बंदी की, फिर सुलह भी कर ली। हजरत आयशा भी खड़ी हुई, फिर सुलह भी कर ली। आयशा माँ है, मुआविया बेटा है, या गलत है? आयशा किसकी बीवी है? बोलो, मोहम्मद मुस्तफ़ा की। और ये खबीस कहता है कि आयशा अली की बागी है। ये नजरियात फैला रहा है। हम कहते हैं कि सहाबा में कोई किसी का बागी नहीं है। झूठी हदीसें घड़ने के और झूठ बोलने के माहिर थे ताबईन, और नेकोकार भी रज के थे और झूठे भी रज के सन। झूठी हदीसें घड़ने के और झूठ बोलने के माहिर थे ताबईन, और नेकोकार भी रज के थे और झूठे भी। ये खबीस क्या कहता है? कहता है कि झूठी हदीसें घड़ने के माहिर थे ताबईन। मेरा आका कहता है, मदीने वाली सरकार कहती है कि ताबईन बेहतरीन लोग हैं। जहलम के हराम का नुत्फा कहता है कि ये झूठी हदीसें घड़ने वाले लोग हैं। कहता है कि नेकोकार हैं लेकिन झूठे हैं। उल्लू के पट्टे, कोई झूठा भी नेकोकार होता है? हाँ? झूठा भी हो और नेक भी हो सकता है। इसलिए कि झूठ कबीरा गुनाह है, जिसमें कबीरा गुनाह होगा वो नेक नहीं होगा। कहता है कि ताबईन जो है वो झूठी हदीसें गढ़ते थे नेक लेकिन झूठ बोलते थे। साहबा को तो एक सवाब मिलता था, वो जुबानी पढ़ते थे। मोबाइल पे पढ़ने वाले को 2 सवाब मिल रहे हैं, क्योंकि अल्फाज देख भी रहे और पढ़ भी रहे। ऐ फकी जे इंजीनियरिंग करांगे तुहाडे नाल, अल्लाह दे फजल नाल ऐसी इंजीनियरिंग होएगी कि भूल जाओगे सब कुछ। तो आज के दौर में जो मोबाइल से देख के पढ़ रहा है उसको सहाबा किराम जो जुबानी पढ़ते थे उससे ज्यादा सवाब। आज के दौर में जो मोबाइल से देख के पढ़ रहा है उसको सहाबा किराम जो जुबानी पढ़ते थे उससे ज्यादा सवाब। आगे सुनिए, आप हजरात ने कभी मोबाइल पर कुरान शरीफ की तिलावत की होगी? मैं तो करता हूँ, ठीक है ना जी। नहीं मिलता मौका कुरान शरीफ निकालने का, जल्दी से मोबाइल निकाला, कुरान शरीफ खोला और तिलावत करते नहीं करते भाई? मिर्जा जालमी कहता है कि जो कुरान शरीफ मोबाइल पर पढ़ते हैं उनको सहाबा से ज्यादा सवाब मिलता है। अल्फाज तो ऐसे खूबसूरत आ रहे हैं, इसके लिए ये अल्फाज में इसके फिर इंशाल्लाह प्राइवेट वीडियो में दूंगा। अभी मस्जिद में बैठा हूँ, मिंबर पर बैठा हूँ। ये बहुत से लोग बेचारे फिर नाराज हो जाएंगे कि मौलवी साहब मिंबर पर बैठकर गाली देते हैं। मोबाइल पर कुरान पढ़ने वाला कहता है कि सहाबी से ज्यादा सवाब हासिल करता है। क्यों? मंतिक देखो अंधी के बच्चे की। इसलिए कि सहाबा जुबानी कुरान पढ़ते थे और ये देखकर कुरान पढ़ रहे हैं, तो देखकर कुरान पढ़ने का सवाब जुबानी पढ़ने वाले से
اندھی کے بچے، جب میرے آقا نے کہہ دیا کہ میرا صحابی کا مٹھی جو تمہارے احد پہاڑ سے بھی زیادہ ثواب ہے، تو خبیث کے بچے تو کیسے کہتا ہے کہ صحابی سے زیادہ کوئی ثواب کما سکتا ہے؟ سما سکتا ہے؟ ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، احمد بن حنبل، جنید بغدادی، بہاؤالدین زکریا ملتانی، لال شہباز قلندر، شاہ عبداللطیف بھٹائی، عبد القادر جیلانی، اور جتنے بھی ادنا صحابی کے بعد جتنے لوگ بھی آئے ہیں، ماں کے پیٹ سے قرآن پڑھتے ہوئے نکلیں اور قبر کے پیٹ میں قرآن پڑھتے ہوئے جائیں، تب بھی ایک ادنا صحابی کے پیر کی خاک کے برابر نہیں ہو سکتے۔ یہ جہلمی خبیث کا بچہ کہتا ہے کہ جو قرآن موبائل میں پڑھتے ہیں ان کو صحابہ اکرام سے زیادہ ثواب ملتا ہے۔ یہ ابھی آپریشن باقی ہے اس خبیث کا، اس کے فتنے سے بچو۔ زندگی رہی تو میں یہ بقایا آپ کے سامنے رکھوں گا اس کا کفر۔ ہمارے اچھے خاصے دیندار لوگ، جی مرزا انجینئر جہلمی تو بڑا مجاہد ہے، جو صحابہ کو کہے کہ صحابہ کو ثواب کم ملتا ہے وہ مجاہد ہے؟ اس میں لکھا ہے، میں حوالہ دوں گا، اس نے خبیث نے جھوٹ لکھا ہے حضور کی توہین کرنے کے لیے، کہ یہودیوں نے کہا حضور کے لیے کہ معاذ اللہ نقل کفر نباشت، کہ حضور ایک چھوکرا، اس چھوکرے کی بات ہم لیں؟ حضور کے لیے لفظ چھوکرا، میں اسے کہتا ہوں تو جہاں سے نکلا ہے وہاں گھس بھی جائے، کسی یہودی کتاب میں حضور کے لیے چھوکرے کا لفظ نہیں لا سکتا ہے۔ تو نے گستاخی کرنی تھی حضور کی، اس لیے یہودیوں کے کندھے پر بندوق رکھ کر حضور کے لیے لفظ چھوکرا استعمال کیا ہے۔ اس لیے آپ کے علم میں جہاں ہو کوئی مرزا جہلمی کا چیلا چانٹا بے خبری میں، اس کو لے کے آؤ ہمارے پاس، ہم اس کو سمجھائیں گے، ٹھیک ہے؟ ہم اسے بتائیں گے، دلیل سے سمجھائیں گے، دلیل کے بعد بھی نہیں مانتا، پھر اس کے ماں باپ بھی اس سے دور ہو جائیں، اس کے دوست بھی دور ہو جائیں۔ ہمیں نبی، صحابہ، اہل بیت، تابعین، حدیث، اس سے بڑھ کر اور کوئی نہیں ہے۔